من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین بالقاسم محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق انزل اللہ وبحق نزل صلوات اللہ وقت بہت کم ہے کیونکہ وقت بہت ہی مختصر سا وقت لیں گے آپ کا مشکل سے 4 سے 5 منٹ کوشش کریں گے جو میں سوچ کے آیا وہ آپ کو ڈیلیور کر سکوں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو 15 سال سے کم ہے تو ان کو ایک ایسی بات ان کے دماغ میں ڈالوں کہ لمحہ فکر ایک پیدا ہو تاکہ ان کا ایک سفر شروع ہو جائے اس ڈائریکشن میں اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو پلیز بتا دیں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہندوستان پاکستان سے ہیں اور آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ ہر جگہ اسی چیز پہ اٹیک ہوتا ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایک یہ کوشش ہو رہی ہے کہ علی علی زیادہ کرتے ہیں پہلی بات ایک چیز بتا دیں کہ ہر آدمی جب بھی گفتگو کرے بنا کتاب کے بنا علم کے بنا تہذیب کے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے ایک ادب اور انداز ہونا چاہیے سوال جیسے چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا سوال پوچھا کہ بڑا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہماری زبان میں کہ کھڑا ہو جاؤ سوالی ہو سوالی کی طرف بولیں گے آرام سے اطمینان سے اب سوچ علی علی زیادہ کرتے ہیں اب کیلکولیٹ کریے بیٹھ کے کہ کتنی محفلیں ہوتی ہیں کتنی مجلس ہوتی ہے پوری سال میں میں نے لکھ کے کیلکولیٹ کیا ہے کہ زیادہ اگر حیدرآباد کے حساب سے پاکستان کے حساب سے بھی ہوتی ہے ایک آدمی میکسیمم 200 گھنٹے سے زیادہ نہیں اٹینڈ کرتا 240 مان لیجئے 10 دن ہو گئے آپ کے سال کے 355 ڈیز ہمارے کیلنڈر میں ہوتے ہیں کتنا آپ نے علی کو وقت دیا جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے ٹوٹل کیلکولیٹ کریں لیٹس بی فیئر کہ انسان 4% زکات بھی نہیں دے سکتا اس کی تو اپنی ہر چیز کی زکات ہوتی ہے نا جتنی علی نے چلی اتنی ہی دے دو خمس 20% ہوگا 10 اتنا بھی نہیں دے سکتے اب علی علی کرتے علی علی زیادہ ہو گیا چلیے ہنسنے بھی نہیں دیتے اب رونے لگے ہم زیادہ روتے ہیں حسین حسین کر کے اپنے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں اپنے کو کاٹ رہے ہیں دیکھ کر ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمیں یار حسین حسین کرنے سے کیا ہوتا ہے اب رونے بھی نہیں دیتے چلو یار ہنسنے بھی نہیں دیتے رونے بھی نہیں دیتے چپ چاپ ایک کام کرے جانے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگے اچھا مومن کی 5 نشانی ہے آپ سب کو پتا ہے زیارت اربعین پڑھتا ہو 51 رکعت نماز پڑھتا ہو آپ کو ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو کیونکہ سب سے پہلا پتھر تھا جس نے ولایت قبول کی اور زور سے جو بسم اللہ پڑھتا ہو نماز میں ایک آپ دل ذہن میں ہے زور سے میں زور سے اگر نماز پڑھ رہا ہوں بسم اللہ اگر پڑھ رہا ہوں تو بولتے ہیں زور سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس کے دماغ میں علی علی چل رہا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا مطلب لمحہ فکر والی بات کہتے ہیں کہ علی کی محبت میں جو جوش میں نہیں ہے وہ ہوش میں نہیں ہے نظامت میں مائک لینا ہے تو سب بولیں گے چیٹنگ کر رہے ہیں زیادہ مائک کر رہے ہیں اب سنیے بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نہ علی کر رہے دیتے نہ ہنسنے دیتے نہ رونے دیتے نہ نماز پڑھنے دیتے اب بسم اللہ پہ بات کرتے ہیں اب نماز پہ وہ کہتے ہیں نماز میں بھی علی علی کرنے لگے یار یہ کیا مطلب بھائی ادبی خاک شفا اسی لیے لے کے آئے تاکہ ہماری نماز کی بھی شفاعت ہو جائے کہتے ہیں مومن کی معراج نماز کی معراج سجدہ وہی قبول ہوگا جو خاک شفا کے ساتھ ہو صرف بسم اللہ پہ بات کرتے ہیں صرف قرآن سے ہی بات کی جائے گی اب انشاءاللہ کوشش کروں گا جب بھی گفتگو ہوگی قرآن سے ہی ان کو پروف کریں گے کیونکہ جو پہلی آیت پڑھی تھی نا وہ بہت انزل اللہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا تھا اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب صفین میں قرآن کو نہضے پہ بلند کیا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں قرآن کو نہضے مولا نے کہا چلاؤ تیر کیونکہ جہاں میں نہیں ہوں وہ قرآن نہیں ہے یہ سوچنے والی بات ہے یہ بڑی لمحہ فکر کی بات اب سنیے کیوں بسم اللہ پہ اتنا زور ہے کیونکہ جب معاویہ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا بسم اللہ نہیں پڑھا تو پیچھے سے ایک شخص نے کہا
کہ سرقت فی الصلاۃ، تم نے نماز میں چوری کی، تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو معاویہ یہ بات کہہ رہا ہے یقین کے ساتھ. ایک ہوتی ہے نا یقین کے، عقل ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی کہ بسم اللہ میں علی شامل ہے؟ جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو علی کا خیال آتا ہے. قرآن اور حدیث سے بات کروں. مجھ سے ایسے لوگ آگے بات کرتے ہیں کہ جن کو 4 کتابوں کے نام تک نہیں پتا. تہذیب، استدراج، منازل الفقیر، وہ نام پروناؤنس بھی نہیں کرتے. آگے بولیں گے ایسا کیوں؟ ہمیں بتاتے کیوں. سنیے بسم اللہ جب کہا نا بسم اللہ، اس نے کہا کہ بسم اللہ میں علی ہے. بسم اللہ میں علی ہے اس لیے کیونکہ علی کا خیال آتا ہے، اس لیے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا. یعنی جو انسان نماز میں علی کا خیال نہ کرے وہ معاویہ کی نماز پڑھ رہا ہے. نظر آتا ہے تو کارپیٹ نظر آئے گی، کارپیٹ کا خیال آئے گا. پیڑ دیکھا گا، پیڑ کا خیال آئے گا. ہے کوشش کرے کنسنٹریشن میں، آج کربلا کو یاد کرتا ہے، اہل بیت کو یاد کرتا ہے، یہی ذکر یاد کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اہل بیت نے اللہ کے ذریعے کہا ہے کہ تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہمیں چھوڑے بنا، وہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے سورہ فرقان پڑھیے گا، میں تبرات نہیں پڑھوں گا، جب خود آیت پڑھ لیجیے گا. کہ دوسرا کہے گا کہ کاش کہ میں نے پہلے کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کیونکہ میں نے قرآن کے ساتھ حق کو نہ تھاما ہوتا. آپ یا لیتنی اتخذت معن فلانا خلیلا، میں اس کو دوست نہیں بنایا ہوتا. آپ دیکھ لیجیے گا، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اب آخری بات بسم اللہ کی جو بات ہو رہی تھی نا، بسم اللہ کی، اسی لیے مومن کے لیے زور سے پڑھنا بسم اللہ لازم ہے. اب آخری بات یہ کہ جب لوگ سند پوچھتے ہیں کہ سند لاؤ سند لاؤ، اب کتاب لے کے آ گئے. قبلہ کاظم صاحب نے اس کی کتاب کا ذکر کیا تھا اس مجلس میں کہ آپ سبھی ہر مومن کو کتاب کم سے کم 4 پیج پڑھنی چاہیے. گھڑی دیکھ کے 2.5 منٹ. کتاب سلیم بن قیس بڑی مشکلوں سے آئی ہمارے پاس یہ کتاب. اب جب کتاب لا کے دیتے ہیں تو کتاب ہوتا ہے اس کی سند نہیں ہے. تو پھر ہمیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جب سند دے اور آپ ٹھکرا دیں تو آپ اسی کے قائل ہیں جس نے سند کو پھاڑی تھی. انسان کے پاس یہ بنتا ہے کہ بہلول کی طرف دیوانہ بن جائے. دیکھیے میں آپ کو بات سیریس بتاتا ہوں کہ عقیدہ ایسی چیز ہے نا کہ انسان کوشش کرے کہ اس کو سنبھال کے رکھے. اپنے محبت اتنا آسان نہیں ہے. جتنا آپ علی کی محبت کریں گے نا، لکھا ہے مولانا نے خود کہا ہے کہ truth has left me with no friends، کہ آپ جتنا علی حسین کی محبت کریں گے آپ کے پاس لائف میں 2 ہی آپشن بچے رہیں گے، یا آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، یا آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہو جائیں گے، یا آپ پھانسی پہ چڑھا دیے جائیں گے. یہ لاسٹ ہے، کیونکہ یہ انتہا کی منزل ہے. یہ ہوگا سب کے ساتھ ہوگا. رشتہ دار بھی آپ کو الزام لگائیں گے، اپنوں بھی ہوں گے. یہ محبت ہے، اسی لیے کوشش کریں اپنے جماعت کی. میں کہہ رہا تھا نا ہنسنے دیتے ہیں، نہ رونے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں. تو لیکن آخری بات یہ کہ مولا نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے عقل مندوں کی، عقل مند یعنی مولا کی محبت کرنے والے، یہ طلاق شدہ جگہ ہے. طلاق شدہ اور کسی سے محبت نہیں کرتی. اسی لیے ایسے ہی جینا پڑے گا، ایسے ہی رہنا پڑے گا. صلوات محمد